اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو صرف کہانی نہیں بلکہ حق اور سچائی کی مثال ہے۔ یہ کہانی ہے امام حسین کی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ امام حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ انہوں نے سب کو سکھایا کہ سچ بولو، انصاف کرو اور سب سے محبت سے پیش آؤ۔ امام حسین کے والد کا نام تھا حضرت علی، جو اپنی شجاعت اور انصاف کے لیے مشہور تھے، اور ان کی والدہ تھی بی بی فاطمہ زہرا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ نیک، صابر اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک۔ چھوٹے بیٹے حسین بچپن سے ہی اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے نانا ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اکثر انہیں کندھے پر بٹھاتے اور کہتے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت کو حسین سے محبت کرنی چاہیے۔ امام حسین نے اپنی زندگی میں سچائی اور انصاف اور دین کے راستے پر چلنا سکھایا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام میں کچھ لوگ آئے جو اپنی ذات کے فائدے کے لیے بادشاہت چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک تھا یزید۔ یزید نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے چاہا کہ سب لوگ اس کے آگے جھک جائیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں اس انسان سے بیعت نہیں کر سکتا جو اسلام سے ہٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے نکل رہا ہوں اور ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ ان کا سفر مکہ کی طرف تھا۔ وہاں لوگوں نے ان کا دل سے استقبال کیا، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ ان کا راستہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یزید کے سپاہی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو پیغام بھیجا، آئیے مولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ لوگ واقعی مدد کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ لیکن بچوں، یزید کے لوگ کوفہ میں دھمکی دینے لگے۔ وہ لوگ ڈر گئے۔ کوفہ کے لوگوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ جب امام حسین کو یہ خبر ملی تو ان کا دل اداس ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور کہا، جو کچھ بھی ہوگا میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ پھر امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان، بی بی زینب، بی بی سکینہ، ان کے بھائی، بچے اور کچھ وفادار ساتھی تھے۔ راستے میں کئی لوگ آئے اور بولے، مولا واپس چلیے، راستہ خطرناک ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا، میں سچائی کے راستے پر ہوں، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر ان کا قافلہ ایک جگہ رکا جس کا نام تھا کربلا۔ یہ 2 محرم کا دن تھا۔ امام حسین نے کہا، یہاں ہم رکیں گے، یہی ہماری منزل ہے۔ انہوں نے اپنے خیمے لگائے اور اپنے خاندان کے ساتھ دعا کی۔ کچھ دن بعد یزید کے سپاہی کربلا پہنچ گئے۔ انہوں نے پانی بند کر دیا تاکہ امام حسین اور ان کے بچے پانی نہ پی سکے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا مجھے پانی چاہیے۔ تو امام حسین نے پیار سے کہا، میری بیٹی صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رات کے وقت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کل مشکل دن ہوگا۔ لیکن سب نے کہا، مولا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ جئیں گے اور آپ کے ساتھ مر جائیں گے۔ بچوں، امام حسین نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جب بھی ظلم کے سامنے سچائی کھڑی ہو تو ہمیشہ سچائی جیتتی ہے۔ انہوں نے خاندان کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کی، لیکن جھوٹ اور ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکے۔
انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اسلام اور انصاف کے پرچم کو بلند رکھا۔ بچوں، کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے دنیا کتنی بھی مشکل ہو، سچائی، انصاف اور اللہ پر یقین کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم امام حسین اور ان کے خاندان نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا: ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی غلط ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا حق کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ تھا ہماری کربلا کی کہانی حصہ اول، جہاں امام حسین اور ان کے خاندان کا سفر مدینہ سے کربلا پہنچا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کربلا کے میدان میں کیسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔